یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ حاضرین جلسہ، آپ کے اس گاؤں نائی والا چٹھا میں اس مرکزی مسجد میں آج کے عظیم الشان اس اجتماع عام میں ماشاءاللہ جتنے مہمان آپ کے سامنے گزر گئے ایک دوسرے سے بڑھ کر، انہوں نے اپنی گفتگو میں بات میں قرآن میں جدت پیش کی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی محبتوں کا صلہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں نے ایک مضمون عرض کرنا ہے، یہ مضمون کچھ علمی بھی بنتا ہے اور عام فہم بھی بنتا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگوں کو بعض اوقات کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یار ہم کدھر جائیں، ان مولویوں کا اتنا اختلاف، ایک مسئلے میں کئی مولوی الجھے ہوئے ہیں۔ پھر ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے یار ہمارا نبی بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، کعبہ قبلہ بھی ایک ہے، قرآن پاک بھی ایک ہے، اور حدیث پاک بھی ایک ہی ہے۔ رامالہ بخاری شریف جو آپ کے گاؤں میں ہے وہی ساری کائنات میں ہے۔ ان میں اتنا اختلاف کیوں بپا ہو گیا؟ میرے عزیز بھائی، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، نبی ایک ہے، اختلاف کوئی نہیں، اختلاف ہے صرف سمجھنے کا۔ کوئی یہ رخ سمجھا، کوئی یہ سمجھا، کوئی یہ سمجھا۔ سمجھنے کا اختلاف نبی اکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بعض وقت بعض صحابہ کو بھی ہو جاتا تھا، اور وہ حضور کی محفل میں تشریف لاتے، آ کر پوچھ لیتے کہ حضور اس مسئلے میں ہمیں یہ تضاد نظر آ رہا ہے، تقابل نظر آ رہا ہے، آپ کا فرمان اور طرح کے نظر آتا ہے اور آپ کا کرنا اور طرح سے نظر آتا ہے، حضرت اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ لوگ پوچھ لیتے تھے، نبی اکرم علیہ السلام حکمت ذکر کر دیتے تو وہ جو سمجھنے میں تضاد بنا ہوا ہوتا تھا صحابہ کا، وہ تضاد ختم ہو جاتا، دل دماغ روشن ہو جاتا۔ حضرت علیہ السلام کی وفات کے بعد اگر صحابہ کو اس طرح کا کوئی اختلاف نظر آیا تو وہ آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کرتے، یار بظاہر یہ دو چیزیں آمنے سامنے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ وہ چونکہ براہ راست شاگرد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی بڑی جلدی اور اللہ کی توفیق سے وہ مسئلہ حل کر دیتے، اختلاف ختم ہو جاتا۔ یہ گویا کہ سمجھنے کا اختلاف ہے، حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چند ایک آدھ مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ بات سمجھ لیں گے۔ حدیث بخاری ہے، امام بخاری ایک سے زائد جگہ پر یہ حدیث پاک لائے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، لا صلاۃ بعد صلاۃ العصر حتی تغرب الشمس۔ عصر کی نماز جب بندے نے پڑھ لی ہے، مغرب تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا، یہ عام مسئلہ ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بڑی کثرت کے ساتھ آئی ہے، یہ مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، ترمذی کی بھی ہے، ابو داود کی ہے، تقریباً ہر کتاب میں یہ موجود ہے۔
عصر کے نماز کے بعد کوئی نماز نہیں سورج غروب ہونے تک، کوئی نفل نہیں، بندہ کوئی نفلیں نہیں پڑھ سکتا عصر سے مغرب تک، یہ حدیث ہے۔ اب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان سارے صحابہ کو پتہ ہے، لیکن ایک دن عجیب بات ہوئی کہ جب صحابہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو عصر کی نماز کے بعد 2 نفلیں پڑھتے ہوئے پایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 نفلیں پڑھ رہے ہیں۔ اب صحابہ میں بڑا عجیب سا تردد پیدا ہوا، بڑی پریشانی لائق ہوئی کہ نبی اکرم تو منع کرتے ہیں کہ عصر کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھنے، لیکن خود پیغمبر پڑھ رہے ہیں۔ بظاہر یہ قول میں اور فعل میں بظاہر یہ تضاد نظر آ رہا تھا، صحابہ پریشان ہو گئے۔ بخاری آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے چند صحابہ کو ساتھ لیا اور پیغام حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچایا۔ امی جان سے پوچھو کہ آپ منع کرتے ہیں لیکن خود عصر کے بعد پڑھ رہے ہیں، یہ تو بظاہر تضاد ہے، یہ پوچھا جائے۔ جب قاصد نبی حضرت اماں عائشہ کے پاس آیا، اماں عائشہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ جواب ام سلمہ سے جا کر پوچھو رضی اللہ عنہا، یہ ان کے گھر میں مسئلہ پیدا ہوا تھا، میرے گھر میں مسئلہ نہیں پیدا ہوا۔ دیکھ رہے ہو نا کہ بظاہر تضاد نظر آیا تو صحابہ پوچھنے میں، اس کی تفتیش میں لگ گئے کہ مسئلہ حل ہو، ورنہ یہ 2 حدیثیں آمنے سامنے بظاہر نظر آ رہی ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب یہ بات کہی تو ام سلمہ نے کہا، پہلے دن عصر کے بعد نبی کریم علیہ السلام میرے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی نماز آپ نے پڑھائی اور 2 نفلیں میرے گھر میں پڑھی۔ میرے عزیز یہ بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے، آپ منع کرتے ہیں عصر کے بعد نفلیں پڑھنے سے، لیکن حضور آپ خود پڑھ رہے ہیں، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، میں نے ظہر کی نماز پڑھائی تھی، حوازن کا ایک قبیلہ ہے وہ آیا ہے اور میں ان کے معاملات میں مصروف ہو گیا، ظہر کے بعد جو 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہوتی ہیں میری وہ رہ گئی تھیں، لہٰذا میں نے ان کو عصر کے بعد پڑھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 نفلوں کا دوام کر دیا، استمرار کر دیا، ہمیشہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو گویا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ سے یہ بات فرمائی، اے ام سلمہ، میری بات وہی ہے، لا صلاۃ بعد صلاۃ العصر حتی تغرب الشمس، عصر سے لے کر مغرب تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ گویا نبی کریم یہ سمجھانا چاہتے ہیں یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے، یعنی پیغمبر اسلام کی یہ خصوصیت ہے، امت کے لیے یہ فعل سنت نہیں بنے گا۔ تو میرا عزیز دیکھا کہ ایک مسئلے میں اختلاف بظاہر نظر آیا، صحابہ کو تردد ہوا تو صحابہ اٹھے اور پیغمبر کائنات کے معاملے میں حضرت عائشہ ام سلمہ سے جا کر یہ بات پوچھ لی رضی اللہ عنہما، اور مسئلہ حل ہو گیا۔ پتہ چل گیا کہ یہ سمجھنے کا تضاد ہے، حقیقت میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایک مثال، دوسری مثال دیکھیے، بخاری ہی سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک دن اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ، آپ کی توجہ بھائی میری طرف رہے، چند منٹ میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں اور باتیں کچھ علمی بھی ہوگی، یہ باتیں ہم طلباء کو سمجھاتے ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن حضرت حفصہ کی چھت پہ چڑھا، میری نظر پہنچی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضاء حاجت فرما رہے تھے اور آپ کا چہرہ اقدس بیت اللہ کی طرف تھا۔ یہ بظاہر یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا قضاء حاجت میں جائز ہے۔ بظاہر اس حدیث سے یہ نظر آیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ادھر کو قضاء حاجت فرما رہے ہیں
یہ عبداللہ ابن عمر کی بات ہے جو امام بخاری لائے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ سے یہ بات سمجھیے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، پاخانہ پیشاب کرتے وقت نہ چہرہ تم نے کعبے کی طرف کرنا ہے نہ پیٹھ کعبے کی طرف کرنی ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور فرمایا نہ کعبے کی طرف چہرہ کیا جائے گا نہ کعبے کی طرف پیٹھ کی جائے گی۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نے فاروق اعظم کے زمانہ میں ایک علاقے میں سفر کیا، وہاں کی جو واش روم تھی وہ کعبہ رخ بنی ہوئی تھی۔ ہمیں بڑی دشواری لائق ہوتی کہ یار یہ کعبہ رخ بنی ہوئی ہے، لہٰذا ہم وہاں قضائے حاجت کرتے، لیکن نن حاریفو تھوڑا سا اپنے آپ کو پھیر کے کرتے، ہے تو تھی دشواری، یعنی یوں جب واش روم کا رخ ہے یوں کر کے بیٹھنا ذرا یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہم یوں کر کے بیٹھ جاتے، لیکن بعد میں استغفار کرتے کہ اللہ ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ کعبے کی طرف چہرہ نہ کیا جائے، پیٹھ نہ کی جائے، لیکن یہاں کی بناوٹ ہی اس طرح کی ہے۔ گویا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری روایت میں آپ کے سامنے بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، تو گویا حضرت ابو ایوب انصاری یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ بھائی پیغمبر کا یہی فرمان ہے کہ کعبے کی طرف نہ چہرہ کیا جائے نہ پیٹھ کی جائے، کعبے کی طرف قضائے حاجت میں چہرہ اور پیٹھ سے بچا جائے۔ یہ جو پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادھر کو رخ کیا ہوا ہے، تو حضرت ابو ایوب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید یہ پیغمبر کائنات کی خصوصیت ہے، اور خصوصیت یہاں تک ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ بظاہر یہ تضاد ہے، لیکن صحابی اس تضاد کو خود ہی آپس میں حل کر رہے ہیں۔ میرا بھائی یہ انداز ہے، جب دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں تو صحابہ نبی کے پاس آتے ہیں تو پیغمبر ان کا حل پیش کرتے ہیں، اور صحابہ آپس میں بیٹھ کر بھی ان مسائل کا حل کرتے ہیں۔ تو سمجھنے میں اختلاف ہے، پیغمبر کی حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ بات آگے بھی چلی، امام بخاری نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی انداز اپنایا، یہی طریقہ اپنایا مسائل کو حل کرنے کا۔ ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں، حضرت امام بخاری یہاں ایک مسئلہ نقل کرتے ہیں کہ یار بندہ جب سفر پہ آئے تو سفر پہ بندے کو نماز قصر کرنی ہے، آیا سنتیں ساتھ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ حدیثیں ہمارے سامنے دو ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران سنتیں پڑھی ہیں اور نفل پڑھے ہیں، اور ایک حدیث یہ ہے کہ پیغمبر کائنات نے سفر میں نفلیں نہیں پڑھی، سنتیں نہیں پڑھی۔ حضرت بخاری یہ کہتے ہیں کہ یہ دو حدیثیں ہیں جو آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ فرمایا یہ دو حدیثیں آمنے سامنے آ گئی ہیں، حضرت بخاری اس میں تطبیق دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا مسئلہ یوں ہوگا کہ جو پڑھی ہیں وہ دوسری سنتیں ہیں، جس طرح کہ مثلا اوابین کے نفل ہیں یا تہجد کے نفل ہیں یا اس طرح کے کر کے دوسرے نفل ہیں، تحیت المسجد وضو کے نفل ہیں، جو پڑھنے کی بات ہے وہ دوسرے نوافل ہیں، اور جو کہ نہیں پڑھی وہ اس نماز فرض کے ساتھ نہیں پڑھی۔ حضرت بخاری نے دونوں روایتوں میں اس طرح سے تطبیق دے دی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ میں نے ان حدیثوں کو حل کر دیا۔ گویا کہ انداز یہی رہا، پہلے زمانے سے لے کر یہی انداز رہا کہ جس وقت صحابہ کو یہ اختلاف نظر آیا وہ پیغمبر کے پاس آتے ہیں، صحابہ آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، اس مسئلے کی تنقیح کرتے ہیں، اور اس طریقے کے ساتھ ان حدیثوں کو تطبیق دیتے ہیں، اور یہ بات ظاہر کرتے ہیں یار ان میں سمجھنے میں اختلاف ہے، حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور امام بخاری کا انداز بھی یہی ہے، امام بخاری کا انداز۔ اچھا یہی انداز اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنائے تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یار دیکھو امام ابو حنیفہ حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ یہ بڑی جہالت کی بات ہے میرا عزیز، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہی جو صحابہ انداز اختیار کرتے ہیں حدیث کو سمجھنے کا،
اور جو تابعین انداز اختیار کرتے ہیں جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انداز اختیار کیا ہے، اگر اسی قسم کا انداز حضرت امام ابو حنیفہ اختیار کریں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کیا کر رہے ہیں؟ حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ نہیں میرا بھائی، حضرت امام صاحب، میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہاتھ یہاں تک اٹھانے ہیں، توجہ سے بات سمجھیے۔ ایک آدمی کہتا ہے ہاتھ یہاں تک اٹھانے ہیں، آپ کہتے ہیں یار حدیث کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے بخاری شریف، یہ دیکھو لکھی ہوئی ہے بخاری میں حدیث ہے۔ ہم نے مانا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ ہاتھ کندھوں تک اٹھانے ہیں، کندھوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اس نے تو بخاری کا لفظ بول کر یہاں تک ہاتھ اٹھا لیے، لیکن ہم لوگ ہاتھ یہاں تک اٹھاتے ہیں۔ ہمارے یہ انگلیاں بڑی جو ہوتی ہیں یہ کانوں کی لو کے برابر ہوتی ہیں۔ ہم سے بھی تو پوچھو کہ یار حدیثوں میں آپ نے کس طرح یہاں تک ہاتھ اٹھائے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو فعل موجود ہیں کہ رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیال حوضوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ اپنی کانوں کی لو کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت مسلم شریف میں موجود ہے کہ جس میں یہ لفظ ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ کانوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں تک ہاتھ اٹھائیں وہ تو حدیث ایک پہ عمل کر رہا ہے، جو یہاں تک ہاتھ اٹھائے اس کا انداز بھی تو دیکھیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز استدلال دیکھیں۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں اگر یہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، یہ ہاتھ کا نیچے والا حصہ تیرے کندھے کے برابر آ جاتا ہے، ہاتھ کا اوپر والا حصہ تیرے کانوں کے اوپر کے حصے کے برابر آ جاتا ہے، اور درمیان والا حصہ یہ کانوں کے برابر آ جاتا ہے، تو حدیثیں تین ہوئی ہیں۔ ایک ہی وقت میں امام اعظم ابو حنیفہ نے تینوں حدیثوں پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ انداز تو صحابہ کے زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔ اگر صحابی یہ تنقید کرے تو تم فتویٰ نہیں لگاتے ہو، کہتے ہو یار ٹھیک کیا ہے، مسئلے کا حل کر دیا ہے۔ اگر امام بخاری یہ انداز اختیار کرے تو تم کہتے ہو مسئلے کا حل کر دیا ہے۔ اگر یہی انداز امام ابو حنیفہ کرے رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو تم کہتے ہو یار حدیث کے خلاف چل رہا ہے۔ امام صاحب حدیث کے خلاف، اور بولو امام ابو حنیفہ حدیث کے خلاف نہیں چل رہے۔ توجہ سے بات سمجھیے، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے۔ توجہ سے یہ مسئلہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا ہے۔ کہاں تک کیا ہے، کس مقام پہ کیا ہے؟ یار لوگ تو شاید یہ چیزیں نہ بیان کریں، لیکن ہمارا مسلک ہم سمجھتے ہیں کہ حقانیت کی طرف ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیثوں کو ہم نے ٹھیک سمجھا ہے، ہمارے امام نے ٹھیک سمجھا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا ہے، رفع یدین کا انکار نہیں کرتے ہم، لیکن کہاں تک کیا ہے؟ جب ہماری نظر امام بخاری کے کتاب پہ پہنچی، حضرت بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک لائے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے لائے ہیں رضی اللہ عنہ، کہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، جب سجدے میں جاتے تب بھی رفع یدین کرتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تب بھی رفع یدین کرتے، جب رکوع جاتے رفع یدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کرتے، ہر تکبیر کے ساتھ پیغمبر کائنات رفع یدین کرتے۔ اور یہ روایت حضرت بخاری لائے ہیں۔ یہ روایت کون لائے ہیں بولو؟ نبی علیہ السلام نے رفع یدین کیا ہے، لیکن ہمارا انداز پتہ کیا؟ توجہ سے بات، رفع یدین کی ہے۔ ایک حدیث یہی ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین۔ شیعہ لوگ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے ہیں، اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ایک روایت ہمارے پاس اور بھی ہے، وہ بھی روایت بخاری، امام بخاری شریف پہ لائے ہیں، اس میں صریح لفظ ہے، وہ بھی عبداللہ ابن عمر سے لائے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کی یہ ایک روایت ہے، ابن عمر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکوع جاتے بھی رفع یدین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع یدین کیا، اور جب 2 رکعتوں کے لیے کھڑے ہوئے تو تب بھی رفع یدین کیا۔ یہ روایت بھی امام بخاری لائے ہیں، اور یہ روایت جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہوں یہ بھی امام بخاری لائے ہیں۔ ابن عمر ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، لیکن رکوع جاتے اور رکوع سے سر
اٹھاتے رفع یدین کی ہے۔ بخاری یہ روایت عبداللہ ابن عمر کی رائے ہیں، اس میں صریح لفظ ہیں لا یرفع بین السجدتین، کہ سجدوں کے درمیان پیغمبر نے رفع یدین نہیں کیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ موطا امام مالک میں حضرت ابن عمر کی روایت لائے ہیں جس میں صراحت ہے رکوع سے سر اٹھاتے کا رفع یدین کوئی نہیں، رکوع جاتے کا رفع یدین کوئی نہیں، رکوع سے سر اٹھاتے کا رفع یدین ہے، اس سے زائدہ کا رفع یدین کوئی نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ درمیان میں آئے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ نے رفع یدین کا جو مسئلہ سمجھا، امام اعظم نے جو مسئلہ سمجھا، میرا بھائی ہم لوگ حدیث کو چھوڑنا جائز، اور بولو ہم لوگ حدیث کو چھوڑنا جائز نہیں سمجھتے۔ کیا تیرے پاس میرے امام کا یہ قول نہیں ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا اگر میرا قول حدیث کے مقابلے میں آ جائے اس کو دیوار پہ دے مارو، فرمایا کہ اس کو دیوار پہ دے مارو۔ اب دیکھیے میں امام ابو حنیفہ کی طرف پر مسئلہ رفع یدین عرض کر رہا ہوں۔ امام صاحب پتہ کیا فرماتے ہیں، یہ جو نماز ہے ابتداء اسلام اس کا نقشہ اور تھا، انتہائی اسلام میں اس کا نقشہ، اور بولو سمجھے، ابتداء میں اور انتہا میں، دونوں روایتیں بخاری کی عرض کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھوڑے سے گرے، آپ کی یہ ساری سائڈ دائیں طرف والی چھل گئی، 1 مہینہ تک رسول اللہ نے بالا خانے میں بیٹھ کر نماز پڑھائی، وہاں آپ بیٹھ جاتے، صحابہ وہاں چلے جاتے، حضور فرماتے میں بھی بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہوں اور تم بھی مقتدی پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھو، یہ بخاری ہے۔ فرمایا کہ جب سجدہ امام کرے تم بھی کرو، جب امام بیٹھے تم بھی بیٹھ جاؤ، یہ حدیث امام بخاری رائے، یہ پہلے کا نقشہ ہے۔ لیکن جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نمازوں کا نقشہ ہے وہ بھی بخاری لائے ہیں۔ حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، پیغمبر کائنات دوران صلاۃ نماز تشریف لائے ہیں اور پیغمبر سیدھا مصلی پہ آئے ہیں، ابو بکر پیچھے ہٹ گئے ہیں، پیغمبر آگے ہیں، پیغمبر بیٹھ کے نماز پڑھاتے ہیں اور ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت بخاری کہتے ہیں انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جب تجھے ایک بات میں نبی علیہ السلام کی ایک سنت میں اختلاف نظر آئے کہ یار یہ کام یہ اور ہے یہ اور ہے، فرمایا اس میں غور و تدبر کر، پہلے کا کام کون سا ہے، نبی کی آخری زندگی کا کام کون سا ہے۔ حضرت بخاری کہتے ہیں انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب دو چیزیں سامنے آ جائیں گی تو پیغمبر کا آخری فعل حجت ہوگا، پہلا فعل حجت نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا رفع یدین کا نقشہ کیا ہے، توجہ سے بات سمجھیے۔ ہم نے یوں انداز اختیار کیا، میرے امام نے یوں انداز، ہماری عقل میں یہ بات آ گئی، حدیث کو چھوڑا نہیں، حدیث کو ملایا ہے میرا بھائی۔ جس طرح صحابہ حدیث کو ملاتے تھے، جس طرح تابعین دیگر حدیثوں کو ملاتے تھے، جس طرح امام بخاری نے حدیثوں کو ملایا، ہمارے امام نے بھی اسی طرح حدیثوں کو ملایا۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب ابتدائے صلاۃ ہے، جب ابتدائے زمانہ نبوت کا ہے، جس وقت پیغمبر کائنات ابتدا چلتے ہیں، اس وقت ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، کیونکہ اس میں لفظ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رفع الیدین، یہ جز رفع یدین میں بخاری لائے ہیں، فرمایا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع جاتے بھی رفع یدین کر دیں، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع یدین کر دیں، سجدے میں جاتے بھی رفع یدین کر دیں، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کر دیں۔ پھر امام بخاری اگلی بات لائے ہیں، یہ بخاری شریف میں لائے ہیں، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے، رکوع جاتے کا رفع یدین کیا ہے، رکوع سے سر اٹھاتے کا رفع یدین کیا ہے، 2 رکعتوں سے اٹھتے کا رفع یدین کیا ہے، لا یرفع بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان کا رفع یدین پیغمبر نے چھوڑ دیا ہے۔ پھر ابن عمر کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 2 جگہ رفع یدین کیا، رکوع جاتے کیا اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا۔ پھر ابن عمر کہتے ہیں رکوع جاتے کا رفع یدین چھوڑ دیا، صرف رکوع اٹھتے ہوئے کا رفع یدین کیا۔ پھر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے 2 استادوں سے پیش کر رہا ہوں، مسند حمیدی سے پیش کر رہا ہوں اور صحیح ابی عوانہ سے پیش کر رہا ہوں۔ وہاں پر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے نبی کریم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، میں نے پیغمبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے۔ توجہ سے یہ حدیث سنیے، اس حدیث کی سند پہ کوئی غبار، اس کے راوی غلط، اس کے وہی راوی ہیں جو بخاری کے راوی ہیں، کوئی راوی غلط نہیں۔ توجہ سے، رأیت رسول اللہ، میں نے پیغمبر کائنات کو دیکھا ہے کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے، میں نے دیکھا ہے۔ فرمایا اذا اراد ان یرکع و اذا اراد ان یرفع راسا، جب پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع جانا چاہتے ہیں یا رکوع سے سر اٹھانا چاہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لا یرفعہما، پیغمبر نے یہ رفع یدین بھی چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں رفع یدین کیا ہے، لیکن جو پیغمبر کی آخری نماز ہے، ابن عمر کہتے ہیں اس میں رفع یدین نہیں کیا۔ اب آپ بتائیں، ہم نے حدیثیں چھوڑی ہیں یا ساری حدیثوں پہ عمل کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ حنفی حدیثوں کو چھوڑتے ہیں؟ حدیثوں کو ملانے کا طریقہ ہے میرا عزیز۔ ایک مثال اور عرض کر رہا ہوں، ہم امام کے پیچھے زبان کے ساتھ فاتحہ پڑھنے کے قائل، اور بولو امام پڑھ رہا ہو تو ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے تو پڑھتا رہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس کی نمازوں پہ فتوے لگائیں؟ ہم کیوں کہے کہ بھائی تیری نماز ہی کوئی نہیں، ہم کیوں کہے کہ تو جہنم میں جائے گا، ہم کیوں کہے کہ تو جنت سے معروم ہے، ہم کیوں کہیں؟ لیکن بعض لوگ بڑی بہادری کرتے ہیں، جو لوگ نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ یار ان کی نماز شرم آنی چاہیے، تیرا مذہب تیرے پاس ہے لیکن ہماری تحقیق ہمارے پاس۔ توجہ سے بات، میں نے کہا تیرے پاس حدیث کون سی ہے؟ کہتا ہے کہ میرے پاس حدیث ابو داود کی ہے، ترمذی شریف کی ہے، عبادہ ابن صامت سے رضی اللہ تعالیٰ۔ توجہ سے بات سمجھیے، عبادہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے فرمایا میرے پیچھے کسی نے پڑھا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحہ الکتاب، سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو۔ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، اس میں صراحت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو۔ پھر میں نے کہا میرے پاس بھی ایک حدیث ہے، میرے پاس مسلم کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں جس طرح رسول اللہ ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت نے لوگوں کو کھڑا کیا، فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کر دو۔ آگے جملہ بولا کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اذا کبر فکبروا، جب امام کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر، اذا قرأ فانصتوا، جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کرے مقتدیو تم خاموش ہو جاؤ، تم نے سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام یہ کہے تم آمین کہو۔ یہاں صریح لفظ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ، اور بولو یہاں صریح لفظ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ۔ میں مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی مناظرے کا انداز نہیں ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں یار ایک صف میں ہم سارے کھڑے ہو جائیں، اختلافات کو مٹانا چاہیے، ہم سارے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں۔ چلیے دو حدیثیں، میں اس روایت کو بھی ایک لمحے کے لیے دیتا ہوں۔ اب یہ بھی روایت ہے، ایک حدیث میں یہ کہ فاتحہ پڑھ، ایک میں یہ کہ فاتحہ نہ پڑھ۔ اب یار کوئی ہمیں کوئی درمیان میں چیز آنی چاہیے، ہم دونوں حدیثوں کو اس پہ فٹ کر دیں تاکہ دونوں حدیثیں اکٹھی ہو جائیں اور ہم لوگوں کو یہ سبق دیں یار نبی کی حدیثوں میں کوئی اختلاف ہے۔ ہماری نظر مسلم شریف پر آئیے، مسلم شریف پر آئیے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، توجہ سے یہ بات سمجھیے، ابو ہریرہ راوی ہیں، ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ان کا شاگرد فارسی سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے استاد جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، انی اکون خلف الامام، اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو آیا میں نماز میں فاتحہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اقرا بہا فی نفسک یا فارسیو، فرمایا کہ اے میرے فارسی شاگرد اپنے جی میں پڑھ، اپنے جی میں پڑھ، تیری زبان پہ حرکت نہیں آنی چاہیے، تیرے دل میں تصور آنا چاہیے، تیرے جی میں بات آنی چاہیے۔ گویا کہ اب بات واضح ہو گئی ہے کہ جب امام فاتحہ
پڑھ رہا، تیری زبان خاموش رہنی چاہیے، تیرا دل پڑھنا چاہیے، تیرے دل میں اس کا تصور آئے۔ امام کہتا ہے اللہ الحمدللہ رب العالمین، تو تیرے جی میں بھی آئے الحمدللہ رب العالمین۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس میں پڑھنے کا آرڈر ہے اس میں جی کا آرڈر ہے، ابو ہریرہ نے یہ بات بیان کر دی، اور جس میں نہ پڑھنے کا آرڈر ہے اس کے ساتھ زبان سے نہ پڑھنے کا آرڈر ہے۔ اب دونوں حدیثوں کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دو کہ پڑھنا ہے دل کے ساتھ، نہیں پڑھنا زبان کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو یہ پیغام دے دو کہ پیغمبر کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، ہم نبی کی ساری حدیثوں کو مانتے ہیں، ہم اختلاف چاہتے وما علینا الا البلاغ۔